مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ناظرین کی طرف سے کافی سارے میسیجز آتے ہیں، کالز آتی ہیں، اور اپنی کیفیت اس طرح کی بعض اوقات یہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے سوتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا کوئی گلا دبا رہا ہے، مجھ پر سینے پر میرے وزن محسوس ہو رہا ہے، رات کو اچانک ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، رات کو اگر سو رہے ہیں تو ڈر کر ایک دم بیٹھ جاتے ہیں، تو اس طرح کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ یا بعض اوقات اس طرح کے بھی معاملات گھر میں ہوتے ہیں کہ گھر کے کسی خاص حصے میں بدبو محسوس ہوتی ہے، اور اس طرح کے مسائل کا یہ سامنا ہو رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، خیر فرمائے۔ ناظرین، آج سلسلے کی ابتدا میں ایک خاص عمل آج آپ کو بیان کرنے لگے ہیں، اور وہ عمل ہے ہمارے ناظرین حصار باندھنے کا روحانی علاج۔ اگر اس طرح کی کیفیت ناظرین آپ کے ساتھ ہے نا کہ آپ کو ڈر لگتا ہے، خوف زدہ ہو جاتے ہیں، یا آپ کو گھر میں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس سے کوئی گزر کے گیا ہے، سوتے وقت آپ ڈر رہے ہیں، تو اب آپ کیا کریں گے؟ اپنا حصار آپ باندھ لیں، اور حصار باندھ لیں گے الحمدللہ عز و جل آپ کے سارے معاملات بہتری کی طرف آ جائیں گے۔ رات کو پرسکون نیند آئے گی، رات کو ڈریں گے بھی نہیں، خوف انشاءاللہ عز و جل آپ کو محسوس نہیں ہوگا۔ تو حصار باندھنے کا طریقہ کیا ہے ناظرین؟ تو آئیے سنیں حصار کیسے ہم نے باندھنا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، جب آپ سونے کے لیے بستر پر جائیں نا تو اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا لیں، اور اب آپ پڑھیں گے سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ یہ تین صورتیں آخری تینوں کل آپ نے پڑھنی ہیں۔ پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آپ دم کر دیں گے۔ یہ تین صورتیں نوٹ کیجئے گا، یہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر آپ نے دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد اب آپ کیا کریں گے؟ یہ دونوں ہی ہاتھ دم کرنے کے بعد اپنے سر پر پھیریں، اپنے چہرے پر، اپنے سینے پر، اپنے دائیں بائیں دونوں ہاتھوں پر، اور پورے جسم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلے جائیں۔ یہ ایک دفعہ عمل ہوا۔ دوبارہ اسی طرح عمل کریں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیر لیں۔ یہ دو مرتبہ عمل ہوا۔ سہبارہ تیسری مرتبہ اسی طرح آپ نے یہی عمل کرنا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے آپ یہ عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے آپ کا حفاظتی حصار بند جائے گا۔ تو ناظرین، یہ ہے حدیث پاک میں حصار کا بہترین طریقہ یہ عطا فرمایا گیا ہے۔ ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرمانے کے لیے بستر مبارک پر تشریف لے جاتے تو سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ تینوں سورتوں کی تلاوت فرماتے، اور اپنے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلیوں پر دم فرما کر پورے جسم اطہر پر آپ ہاتھ پھیر لیا کرتے تھے۔ تو آپ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجئے گا۔ حدیث پاک میں یہ عمل بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کی رحمت سے ہر طرح کے حادثات سے، ناگہانی آفات سے، آفات و بلیات سے، شریر جنات کے شر سے انشاءاللہ عز و جل آپ محفوظ رہیں گے، اور جن پر جادو کے معاملات ہوتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ عز و جل محفوظ رہیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اب جادو کیا ہے، جادو کہتے کسے ہیں، اس کی تعریف انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بیان کریں گے۔ حصار کا طریقہ تو الحمدللہ عز و جل ناظرین کو میں نے عرض کیا۔ اب یہ جادو ہم سن رہے ہوتے ہیں، عاملین کی زبان پر بھی لفظ جادو کا استعمال رہتا ہے، تو آخر ہے کیا جادو؟ مختصر ہی الفاظ میں اگر آپ بیان فرمانا چاہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں، کیا فرمائیں گے آپ؟ احمد صلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو، جس کو عربی زبان میں سحر کا لفظ بھی اس کے لیے بولا جاتا ہے، سحر یا جادو، اس کی جو تعریف ہے، یہ ایسے امر کو جادو کہا گیا کہ جس میں شیاطین کو خوش کر کے ان سے مدد حاصل کی گئی ہو۔ پھر اس کی مختلف صورتیں بیان کی، اور مختلف علاماتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ بسا اوقات بہت سارے علامتیں بھی ظاہر ہوتی ہیں، علامتیں اس طرح سے ظاہر ہوتی ہیں، بہت سے افراد کے جو جادو کا شکار ہوں یا جو سحر زدہ ہوں، جیسے خون کے چھینٹوں کا آنا، اچھا، اور کپڑوں کا بغیر کاٹے خود بخود کپڑوں پر کٹ لگ جانا، اچھا، اسی طرح جو ہے وہ خوشبو یا بدبو وغیرہ نہ کوئی
خوشبو کا اہتمام ہے، نہ کوئی قریب میں ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے بدبو پیدا ہو، مگر مختلف موقع پر خوشبو اور یا بدبو وغیرہ کا آنا، کپڑوں کا کٹ لگ جانا، خون کے چھینٹے جسم پر آنا، کپڑوں پہ آنا، یا گھر کے مختلف حصوں میں خون کے چھینٹوں کا آنا، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کہا گیا کہ جسم کے اوپر میں نے عرض کیا نا کٹ لگ جانا، بسا اوقات اس سے بھی علامات ہوتی ہیں کہ وہ مختلف جسم کے حصوں پہ باریک باریک سے کٹ سے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ کچھ علامات ایسی ہیں جو کہ جادو کی ہیں، اور جس کے اوپر سحر یا جادو کا اثر ہو یہ چیزیں ظاہر ہوتی ہیں، اور لوگ پھر پریشانی کا شکار بھی ہوتے ہیں اس موقع اچھا، پر۔ یہ جو علامتیں آپ نے بیان فرمائیں، بالفرض کسی کے کپڑوں پر خون کے چھینٹے لگ گئے، یا کہیں آپ سکھانے کے لیے کپڑے ڈالے اتارے تو دیکھا کہ کپڑے کٹے ہوئے ہیں، تو یہ اس بات کی یقینی علامت ہوگی؟ اسے یقینی کہہ سکتے ہیں؟ یقینی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ علامت ایک جو بیان کی گئی، اس کو کہیں کہ تجربے سے بیان کی جاتی ہے، یعنی ظنیات پر مبنی، ظنیات پر مبنی ہے۔ جو بھی چیزیں ہیں یہ ظنی ہیں، حتمی اور یقینی تو کسی بھی معاملے کو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، بہت اچھی ماشاءاللہ آپ نے وضاحت فرمائی، ورنہ کسی کے کپڑوں پر ہوتا ہے بعض اوقات خراش لگ جاتی ہیں اور ہو جاتا ہے کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کنارہ لگ گیا کسی پر، اب وہ تو یہی سمجھے گا کہ یار حضرت نے بتایا تھا کہ وہ نشانات ہیں۔ بس اوقات تو یہ تو دور کی بات ہے نا، جیسے آپ نے کہا کہ ویسے ہی لگ سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر گوشت کی خرید و فروخت کے جو مقام ہیں جاتے ہیں تو وہ تو بنا رہے ہوتے ہیں، ان کے تو کام کے اندر ہی چیٹوں کا اڑنا ہے، آپ اپنی توجہ میں خریدیں، چیٹیں پڑ گئیں، آپ نے بعد میں دیکھی، اچھا پھر بعض پان کی پیک یا اس کے بھی نشانات اسی طرح کے ہی ہوتے ہیں، پتہ چل رہا ہے چلتے چلتے کسی نے پان کی پیک پھینکی اور ہلکی سی چھینٹا کے لگ گیا، آپ نے بعد میں دیکھا سمجھا کہ یار یہ تو علامت بتائی تھی اور یہ تو وہی چیز ہو گئی۔ تو بہرحال ناظرین اپنے ذہن کو وسیع و کشادہ رکھیں، اپنی سوچ کو وسیع و کشادہ رکھنا چاہیے۔ جو عمومی علامات ہی ہوتی ہیں نا وہ الحمدللہ عز و جل آپ کو بیان کی گئی، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، شریر جنات کے شر سے، جادو کے اثرات سے محفوظ فرمائیں۔ جادو سے حفاظت کا روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن آئیے ایک روحانی علاج ہم آپ کو دکھاتے ہیں، آج کا سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیش خدمت ہے آج کا روحانی علاج۔ آج کا روحانی علاج نومولود بچوں کو موذی جانور اور موشن سے نجات کے لیے روحانی علاج پیش کیا جا رہا ہے، تاکہ نومولود بچے جو ہیں وہ موذی جانوروں کے کاٹنے سے اور پیٹ کی خرابی یعنی موشن سے نجات پالیں۔ روحانی علاج کیا ہے؟ آپ 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی سادے کاغذ پر تحریر کر لیں، لکھ لیں یا لکھوا لیں۔ 11 مرتبہ جو لا الہ الا اللہ لکھا گیا ہے اسے تعویذ کی طرح لپیٹ لیں اور بچے کے گلے میں پہنا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نومولود بچہ موذی جانوروں کے کاٹنے سے اور پیٹ کی خرابی موشن وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ ایک مرتبہ اور سماعت فرما لیجئے، 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ کسی سادہ کاغذ پر لکھ یا لکھوا لیجئے اور اسے تعویذ کی طرح لپیٹ کر نومولود بچے کے گلے میں پہنا دیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے نومولود بچہ موذی جانوروں کے کاٹنے سے اور پیٹ کی خرابی موشن وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ناظرین یہ تھا بچوں کو جو ہوتا ہے بعض اوقات یہ جانور کاٹ لیتے ہیں، بچوں کی ولادت ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے نومولود بچے ہوتے ہیں، کبھی کوئی کیڑا کاٹ کے چلا جاتا ہے، کبھی پیٹ کا مسئلہ ہوتا ہے، کبھی قسم قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سب کے بچوں کی، ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ تو یہ بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق اور اس وظیفے پر عمل کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آج کے روحانی علاج میں ہم نے بچوں کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ موذی جانور سے حفاظت کے لیے وظیفہ بیان کیا گیا، بچوں کے لیے عمل کیا جائے۔ ابتدا میں آپ نے حصار کا عمل بتایا کہ سوتے وقت سورہ فلق، سورہ ناس اور یہ تینوں سورہ اخلاص، تینوں صورتیں پڑھ لی جائیں۔ اگر بچوں کے لیے حصار کا کرنا ہو تو کیا کریں؟ بچے کو یاد کروائیں، بہت چھوٹا بچہ ہے جس کو یاد، اس کے لیے کیا کیا جائے؟ میں ایسا عمل عرض کر دیتا ہوں، آپ کی جان، آپ کے مال، آپ کے اہل و عیال، بچے، گھر بار، کاروبار، سب کا الحمدللہ عز و جل حفاظتی حصار بن جائے، ماشاءاللہ، مرحبا۔ اور ایمان کے بھی الحمدللہ عز و جل حفاظت رہے گی۔
آپ نے صبح و شام 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے، بسم اللہ علی دینی، سبحان اللہ، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ صبح و شام 3 مرتبہ یہ اگر پڑھ لیں نا گھر کے جو سرپرست ہیں، والدین ہیں، بلکہ ہر شخص، میں ناظرین کو عرض کروں گا کہ اپنے معمولات میں شامل کریں، اور الحمدللہ عز و جل شجرہ قادریہ، رضویہ، عطاریہ میں بھی الحمدللہ عز و جل یہ ورد موجود ہے۔ میرے پیر و مرشد قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ نے عطا فرمایا ہے، تو یہ اپنے معمولات میں آپ شامل کریں۔ الحمدللہ عز و جل ایمان بھی محفوظ رہے گا، جان مال بچے سب الحمدللہ عز و جل محفوظ رہیں گے، اور ہر طرح سے الحمدللہ عز و جل حفاظتی حصار یہ آپ کا بن جائے گا۔ تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی، میرا نام محمد قاسم فاروقی ہے، میری عمر 7 سال کی ہے۔ انکل مجھے پڑھائی پہ دل لگنے کا وظیفہ بتا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ پڑھائی میں دل لگنے کا وظیفہ ابھی آپ کو بتاتے ہیں قاسم بھائی۔ جی، نیکسٹ کال۔ بہن کا نام ہے شیلا تبسم، والدہ کا نام ہے بشیرہ اختر، اور ان کی طبیعت نہیں ٹھیک رہتی، معدے میں درد ہوتا ہے، بخار نہیں اترتا ان کا، اور دل کی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ معدہ، بخار، دل کی گھبراہٹ، 3 امراض آپ نے بتائیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائیں، روحانی علاج بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو بتائیں گے۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ میری امی کو 10 سال سے ایک بیماری ہے، ان کا کہیں سے بھی علاج نہیں ہو رہا، تو آپ کیا استخارہ کر کے بتا سکتے ہیں؟ میری امی کا نام شمیم ہے اور ان کی امی کا نام نرین جان ہے۔ جی، اگلی کال چلائیے گا۔ میرا نام محمد مبین خیر ہے، میں بھاولپور سے کر رہا ہوں۔ میری 2 بہنیں ہر وقت بیمار رہتی ہیں، براہ کرم استخارہ فرما دیجیے۔ میری بڑی بہن کا نام نادرم اور چھوٹی بہن کا نام صاحبہ نور ہے۔ میری والدہ کا نام فادیہ بی بی ہے، اور ان کی صحت کے لیے دعا فرما دیجیے۔ اللہ پاک شفا نادرہ عطا نام فرمائے۔ بتائیں۔ جی، نادرہ، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں، درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ اگلی کال چلائیے گا۔ مبشر میرا نام ہے، میں گجرا والا کیمپ سے بات کر رہا ہوں۔ ماما کا نام بلقیس ہے، اور میرا میسن کا کام ہے، بلڈنگ ٹھیکیداری کا نظام ہے میرا۔ حالات بڑے ٹائٹ ہے، کام کی بڑی پریشانی ہے۔ اللہ پاک آپ کے رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائیں۔ آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، مبشر نام آپ نے بتایا، آپ کا بھی، دیگر ناظرین آپ کے بھی استخارے کیے جا رہے ہیں۔ روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں جن ناظرین کی پہلے کالز بھی تھیں روحانی علاج کے حوالے سے۔ قاسم بھائی، آپ نے کہا کہ پڑھائی میں دل نہیں لگتا۔ دیکھیں، اگر پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہو تو یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پلائیں۔ ہمارے وہ ناظرین جن کے بچوں کے بھی ساتھ اس طرح کے بھی معاملات ہوں کہ وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیتے، یاد تو کرتے ہیں، یاد نہیں ہوتا، ان کا پڑھائی میں ذہن نہیں ہے، تو آپ بھی یا اللہ یا رحمان 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچوں کو پلا دیں، انشاءاللہ عز و جل پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا کہ شادی کو 20 سال ہو چکے ہیں، اولاد نہیں ہے، تو دیکھیں اس کے لیے آپ دعائے ابراہیم دونوں میاں بیوی پڑھیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ دونوں میاں بیوی یہ قرآن پاک کی آیت پارہ 13 سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 40 اور 41، تو یہ آپ نے دونوں میاں بیوی نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ اکثر میں بیمار رہتی ہوں اور میڈیسن بھی بہت لی لیکن فائدہ نہیں ہو پا رہا۔ استخارے کا آپ نے کہا ہے لیکن نام آپ نے نہیں لکھا۔ تو دیکھیں، اب جو دائمی مریض ہوتے ہیں نا، مستقل جو بیمار رہتے ہیں، کبھی کچھ بیماری، کبھی کچھ بیماری، کبھی کچھ بیماری، تو دائمی مریض جو مستقل بیمار رہنے والے ہوں تو ان کو چاہیے کہ اب آپ کا بھی مسئلہ یہ ہے نا، تو آپ روزانہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں یا معیدو یا معیدو یا معیدو، یہ کثرت کے ساتھ آپ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل یہ جو دائمی مرض ہے نا یہ ختم ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ چند دنوں سے سر میرا چکرا رہا ہے، تو اس کا بھی کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ تو دیکھیں، اگر ہوتا ہے نا بعض اوقات دماغ بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، سر بہت بھاری ہونا شروع ہو جاتا ہے، دماغ چکرا جاتا ہے، سر چکرانا شروع ہو جاتا ہے، عجیب و غریب کی کیفیت ہو جاتی ہے، تو آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کے دم کر لیا کریں،
7 مرتبہ سورۃ الناس، قرآن پاک کی جو آخری صورت ہے سورۃ الناس، یہ 7 ٹائمز یہ پڑھ کر آپ دم کریں، اللہ پاک کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات، جو ناظرین جنہوں نے کالز کی تھی استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے تو ہمارے یہ ایک اسلامی بھائی تھے مسعود اقبال، اب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے دھاگوں والا بھی عمل کیا ہے، علاج وغیرہ بھی ماشاءاللہ کروایا، تو اب کیا کیفیت کیا ہے، استخارے میں کیا آ رہا ہے ان کے ساتھ؟ جی، مسعود اقبال بن حمید النساء، ان کا استخارہ کیا گیا، ان کے ساتھ فی الوقت استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات وغیرہ کا، جادو وغیرہ کا معاملہ نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آسانی فرمائے، الحمدللہ بہتر ہے۔ اچھا، انہوں نے دھاگوں والا بتایا کہ عمل کیا تھا نا، تو اگر مدنی چینل کے ناظرین کی دل جوئی کی نیت سے وہ دھاگوں والا عمل کیا تھا، اور ہمارا جو آج کا ٹاپک تھا وہ بھی اس سے ملتا ہوا ہے۔ اسے کہتے ہیں جادو کا توڑ، یہ جو انہوں نے کیا ہے نا، جنہوں نے کال کی تھی کہ میں نے یہ عمل کیا دھاگوں والا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے استخارے میں پرابلم آئی تھی، پھر یہ عمل کیا، تو اب ان کا دوبارہ جو استخارہ کیا گیا اب بہتر آیا ہے نا ماشاءاللہ، جادو کا توڑ ہو چکا ہے الحمدللہ۔ تو بہرحال یہ اس بات کی علامت، جادو کا توڑ کرنے کے بعد جب ان دھاگوں کو جلایا جاتا ہے نا تو اس میں سے بدبو آتی ہے، تو یہ بدبو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ جادو کا توڑ ہو چکا ہے، یعنی ایسی بدبو آتی ہے اس میں، وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جادو کا توڑ کیا ہے میں مختصراً انشاءاللہ عز و جل میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، جس پر جادو ہو تو مریض کے سر سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک 11 تار ناپیں، تار سے مراد 11 دھاگے ناپیں، ایک ایک تار کو، ایک ایک دھاگے کو ناپنا ہے، تو مریض کو آپ پہلے سیدھا کھڑا کر دیں اور سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے انگوٹھے تک 11 دھاگے آپ ناپ لیں۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں 11 دھاگے ہو گئے۔ اب ان 11 دھاگوں کو آپ 2 مرتبہ تہہ کریں گے، ایک مرتبہ تہہ ہوئی، پھر دوبارہ انہی دھاگوں کو تہہ کر دیں، صحیح۔ اب یہ دھاگا کم و بیش اتنا رہ جائے گا آپ کا نا۔ اب اتنے سے دھاگے میں آپ نے 11 گرہیں لگانی ہیں، 11 گٹھانے لگانی ہیں، اور کس طریقے سے لگانی ہیں دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے سورۃ الفلق، قرآن پاک کے 30ویں پارے میں سورۃ الفلق پڑھی، پڑھنے کے بعد ہلکی سی ڈھیلی گرہ لگائی اور پھونک ماریں گے اور فوراً اس کو کس دیں گے، یہ ایک گرہ ہو گئی۔ پھر دوبارہ سورۃ الفلق پڑھیں، ہلکی سی ایک ڈھیلی ایک گرہ لگائیں اور سورۃ الفلق پڑھ کر اس میں پھونک مار دیں اور فوراً کس دیں۔ تو اتنے سے دھاگے میں 11 گرہیں لگانی ہے، اسی احتیاط کے ساتھ۔ اب یہ دھاگے آپ کے تیار ہو گئے۔ اب ان دھاگوں کو آپ کیا کریں گے کہ جلتے ہوئے 11 مرتبہ جو ہے وہ سورہ فلق بسم اللہ کے ساتھ ہر مرتبہ پڑھتے جائیں گے، گرے کے اوپر پھونک مارتے جائیں گے اس کو۔ اب یہ دھاگے ہو گئے ناظرین آپ کے تیار۔ اب ان 11 دھاگوں کو کیا کرنا ہے، آپ یا تو اپنے پاس کوئلے لے لیں، ان کو جلائیں، اور جب یہ دہک جائیں نا، کوئلے دہکتے ہوئے آپ کو محسوس ہونے لگیں، تو اب ان دھاگوں کو ان جلتے ہوئے کوئلوں پر ڈال دیں۔ اچھا، کوئلے جلانا اگر آپ کو مشکل محسوس ہو رہا ہے تو گھر میں جو چولہا ہے، چولہے کے اوپر توا رکھیں، پھر ان دھاگوں کو ان توے پر رکھ دیں۔ دونوں میں سے جو طریقہ آپ کو آسان لگے اس پر عمل کر لیں۔ تو اب اگر اس پر بدبو آئے تو اب یہ اس بات کی علامت ہے کہ جادو تھا، اس کا اتارا ہو گیا، جادو کا توڑ ہو چکا ہے۔ جب تک بدبو نہ آئے آپ نے روزانہ اس کو کرتے رہنا ہے، مگر یاد رہے کہ دھاگے یا آسمانی رنگ کے ہونے چاہیے اور سوتی دھاگے ہونے چاہیے۔ اچھا، پڑھنے والا ضروری نہیں کہ مریض جو ہے وہی پڑھے نا، کوئی بھی فرد پڑھ کر یہ عمل کر سکتا ہے، جس کی قراءت درست ہو تو وہ پڑھ کر یہ عمل کر۔ لیکن ناپنے کے لیے تو ظاہر سی بات ہے دوسرے کو ہی لینا پڑے گا، خود مریض اپنے سر سے پاؤں کے انگوٹھے تک کیسے ناپنے کا بڑا ایک آسان طریقہ یہ بھی بتایا گیا، دھاگے کو اوپر سے نیچے کی جانب چھوڑ دیں، پاؤں کے انگوٹھے سے دبا لیں اور اوپر جب سر کے بالکل جو نوک تک کے آ جائے تو یہاں سے اس کو کاٹ لیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا کر لے تو بآسانی یہ ہو جائے گا، خود پھر الجھ نہ جائے نا، تھوڑا سا اس انداز میں کریں کہ دھاگا الجھ نہ جائے۔ الجھنے بھی نہیں دیجیے گا، دھاگوں کو بھی سیدھا رکھنا ہے۔ ہوتا ہے بعض اوقات یہ عمل کے دوران الجھ بھی جاتے ہیں نا دھاگے، پھر مشکل ہو جاتی ہے۔ بہرحال دھاگے میں عرض کر رہا تھا سوتی ہونے چاہیے، لیکن ایک ہوتا ہے پولیسٹر والا نا، ریشمین دھاگا جسے کہتے ہیں، پھر اگر اس پر یہ آپ عمل کریں گے نا تو آپ کو بدبو محسوس نہیں ہوگی، سوتی دھاگوں میں ہی بدبو محسوس ہوگی۔ جی۔ تو بہرحال یہ تھا جادو کا توڑ۔ استخارے کا تھا شمیم بن ندیم جان کا، کہ ان کا کافی عرصے سے بیمار ہیں، تو ان کا استخارہ کیا گیا۔ ان کے استخارے میں ان کے ساتھ جو ہے کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا مسئلہ ہے۔ ان کے لیے روحانی علاج عرض ہے یا کبیرو 9 مرتبہ 9 ٹائم پڑھ کر جو ہے دم کر دیں، انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہوں گے۔ کوئی بھی ان مریض کے اوپر پڑھ کے دم کر دے، یہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل جو بھی بیماری دور ہوگی۔ دوسرے ایک بچے نے کال کی تھی جس نے اپنی دونوں ہمشیرہ اپنی بہنوں کے استخارے کے لیے کہا کہ دونوں بیمار رہتی ہیں، ان دونوں کا استخارہ کیا گیا، تو ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، بیماری وغیرہ ہی کا معاملہ ہے۔ استخارے میں جو آیا ان کے لیے روحانی علاج عرض یہ ہے
یا مؤمنو، امیر علیہ سنت دامت برکاتہ علیہ کی تحریر ہے، مدنی منصورہ، اس کے صفحہ نمبر 247 پر یہ موجود ہے علاج۔ یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیں، اول و آخر ایک ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے یا مؤمنو 115 مرتبہ پڑھ کر دم کر لے، انشاءاللہ عز و جل صحت یابی نصیب ہوگی، شفا یابی نصیب ہوگی۔ ایک اور کال کی تھی ہمارے بھائی نے جنہوں نے، مبشر بن بلقیس، انہوں نے کہا کہ میرے جو ہے وہ کام کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ مبشر بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، آپ کے کام کے معاملات میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، آپ کے لیے روحانی علاج عرض ہے، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 ٹائم ہر نماز کے بعد یہ اپنے وظیفہ کرنا ہے، 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد اس عمل کو پڑھنا ہے، نماز ادا کریں اور اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اول و آخر درود پاک پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل جو آپ کی پریشانی اور مشکل کاروباری یہ اللہ نے چاہا تو دور ہوگی۔ جب نماز پڑھتے ہیں تو بہت انہوں نے کہا ہے کہ جسم میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، عجیب سی میری کیفیت ہو جاتی ہے، اس حوالے سے بھی استخارہ کیجئے گا۔ اور نام ہے ان کا اختر النساء اور والدہ کا نام ہے بدر النساء۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا انہوں نے ایک اور میسیج ہے، محمد وارث ستاری ہیں اور والدہ کا نام ہے رفیعہ بی بی۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ والد ابھی بیمار ہیں، والدہ بھی بیمار رہتے ہیں، خود بھی بیمار رہتا ہوں، کہ کاموں میں بھی دل نہیں لگتا، کاروبار کرنا چاہتا ہوں، کافی معاشی پریشانیاں بھی ہیں اور گھر کے حالات بھی خراب ہیں، استخارہ بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے۔ میسج کیا ہے نواز بھائی رحیم یار خان سے، لیکن مسئلہ ہے شاید وارث ستاری کا اور ان کی والدہ کا نام ہے یہ فیملی کے انہوں نے بتایا۔ جی، تو ناظرین استخارے آپ کے کیے جا رہے ہیں۔ آئیے کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں اور کچھ مدنی بہاریں اور تاثرات بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کو دکھانے، پہلے کالز چلائیے گا۔ میرا نام محمد زین اسلم ہے۔ درد میں تو میری ماما کے جسم میں کبھی درد ہوتی ہے، کبھی دانتوں میں درد ہوتی ہے، کبھی جسم میں کس جگہ پہ۔ میری ماما کو شوگر بھی ہے، بی پی آئی ہے، ان کا استخارہ اور روحانی علاج ارشاد فرما دیں، استخارہ بھی کر دیں۔ ان کا نام رخسانہ، والدہ کا نام رشیدہ بی بی۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائیں، انشاءاللہ عز و جل ابھی استخارہ کرواتے ہیں، آپ کو کچھ دکھاتے ہیں۔ جی چلائیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم موجود ہیں کراچی کے ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ایک علاقے ماڑی پور میں، اور یہاں پر یونس آباد ایک علاقہ ہے چھوٹا سا، اور اس علاقے میں ایک مسجد ہے غلام یاسین مسجد۔ اس غلام یاسین مسجد میں الحمدللہ عز و جل شعبہ روحانی علاج کے تحت دعائے شفا اجتماع ہو رہا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس اجتماع کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس اجتماع میں آنے والے پریشان حال اسلامی بھائی اور مریضوں کو کس طرح سے مستفیض کیا جاتا ہے، اور یہاں پر آنے والوں کو فی سبیل اللہ الحمدللہ عز و جل روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں مسجد کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ذمہ دار مبلغ دعوت اسلامی ناصر اتاری۔ آئیے ان سے دعائے شفا اجتماع کے حوالے سے معلومات کرتے ہیں۔ دعائے شفا اجتماع جو ہوتا ہے، اس میں آنے والے مریضوں کی تعداد کیا ہوتی ہے؟ الحمدللہ یہاں اجتماع میں ایک بہت اچھی بڑی تعداد ہوتی ہے، کیونکہ عوام کو فی سبیل اللہ یہاں تعویذات بھی دیے جاتے ہیں، استخارہ بھی کیا جاتا ہے۔ کم و بیش 300-400 کے قریب مریض ہوتے ہیں جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی کے حل کے لیے ہاتھوں ہاتھ کاٹ بھی کی جاتی ہے، اور اسی طرح اگر کوئی ہیپاٹائٹس یا پیلیا کا مریض ہے تو اس کا اتارے کا عمل بھی کیا جاتا ہے۔ جنات والے اگر مریض آ جائیں یا ان کے نمائندے آ جاتے ہیں تو ان کو بھی تعویذات اور علاج مکمل دیا جاتا ہے۔ اچھا، یہ آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت کی اصلاح کے لیے بھی کچھ کیا جاتا ہے یہاں پہ؟ الحمدللہ جو بھی ہمارے پاس مریض آتے ہیں ان کو اجتماع کی دعوت، نمازوں کی دعوت، ہم نیتیں کرواتے ہیں، ان سے اجتماع کی نیتیں کرواتے ہیں، نمازوں کی پابندی، داڑھی کی نیت ہے، تو الحمدللہ ہمارے کافی مریض جو ہے اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، اس اجتماع میں کوئی بیان وغیرہ، دعا وغیرہ بھی کی جاتی ہے؟ الحمدللہ اجتماع کے شروع میں ہی بیان کا سلسلہ ہوتا ہے، بیان کے بعد الحمدللہ صلاۃ الحاجات بھی پڑھائی جاتی ہے، اور اس کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا کہ آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھائری امت کی غمخواری کے لیے کتنا اچھا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ بھی اس دعائے شفا اجتماع میں جہاں بھی ہو آپ کے علاقے میں، وہاں پہ ضرور شرکت کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका नाम क्या है और आप किस सिलसिले में आए थे यहाँ दुआ शिफा इज्तिमा में? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल कादिर अत्तारी है और मैं यहाँ पर ख़ास इस्तिखारा और रूहानी मसाइल के जो हमें दावत इस्लामी की तरफ प्रोवाइड करती है उसके लिए मैं यहाँ हाजिर हुआ था। जी, आपका नाम क्या है और आप किस सिलसिले में यहाँ पे तशरीफ़ लाए थे? मेरा नाम अब्दुल रहीम अत्तारी है। मैं वालिद साहब के साथ आया हूँ। वालिद साहब को दिल का मसला है, दिल के वाल बंद थे। पहले भी मैंने इस्तिखारा, काट वगैरह और उसके अलावा तावीज़ात अतारिया करवाए थे, प्लेटें वगैरह दी थी, तो जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह 40 से 50% फ़र्क पड़ा है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं दोबारा वाले साहब को लेकर आया हूँ और मेरे भाई की भी जो है कारोबार में वो मसला चल रहा है और मेरे भी जो है ना कमर का दर्द है, जिसमें मैं बहुत सारे डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास भी जा चुका हूँ, लेकिन उसमें अफाका नहीं पड़ा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से जो है ना हम बहुत अच्छी तरीके से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला दावत इस्लामी को दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक चाहेगा तो ही शिफा हासिल होगी। तो नाज़रीन देखो, आपको दिखाने का मकसद ये है, नीयत ये होती है कि दुनिया फेस पा रही है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, तो आपके साथ भी अल्लाह न करे कोई मसला है, कोई रुकावट है, इधर उधर जाने के बजाय आपकी अपनी दावत इस्लामी दुखियारी उम्मत की गमख्वारी कर रही है और आप भी इससे राब्ते में आ सकते हैं। दुनिया भर में रूहानी इलाज के बस्ते लगते हैं। आज एक बस्ते का के हवाले से कुछ आपको दिखाने की कोशिश की है, तो यह अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में लग रहे हैं। और ऐसे ममालिक जहाँ पर फिल वक्त नहीं हैं, तो आप ऑनलाइन भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शोबा रूहानी इलाज से मरबूत रह सकते हैं, राब्ते में आ सकते हैं और अपने मसाइल का हल पा सकते हैं। आइए शामिल करते हैं आपके इस्तिखारों के जवाबात। एक मैसेज था जिसमें इस्तिखारे के हवाले से कहा गया कि जिस्म में दर्द देता है तो इनका इस्तिखारा किया गया। अख्तरुन्निसा बिनते बदरुन्निसा कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला नहीं है। इलाज इनके लिए अर्ज़ ये है, ये चलते फिरते उठते बैठते या गनी यू पढ़ते रहें। जिस्म में कहीं भी दर्द हो और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से दूर होगा। वारिस अत्तारी बिनते रफ़िया, घर में परेशानियां हैं और तबीयत के हवाले से और वालिदैन के हवाले से कुछ ज़िक्र किया। अल्लाह ताला इनकी परेशानियों को दूर फरमाए। वारिस पे आपका इस्तिखारा किया गया, आपने जो मामला बताए इनमें, तो इसमें कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश वगैरह का मामला नहीं है, वक्ती आजमाइश है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ नसीब फरमाए। आपके लिए इलाज एक अर्ज़ ये है, या वाली एक प्याला लेकर, या प्याला देख रहे कोरा प्याला बग़ैर इस्तेमाल शुदा, यानी ये पानी पीने का जो बर्तन है, प्याला है, तो इसे जो इस्तेमाल ना किया हो, प्याला लेकर या वाली इस पे तहरीर करके और फिर इसके अंदर इसके पानी डालकर उस पानी को घर के चारों कोनों में छिड़क दीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ने चाहा तो जो भी आपकी घरेलू परेशानियां हैं ये दूर होंगी और आसानियां नसीब होंगी। इसके बाद मज़ीद 2 कॉल्स भी थी जिन्होंने इस्तिखारे के लिए कहा और बताया। रुखसाना बिनते रशीदा बताया कि इनके शुगर की भी प्रॉब्लम है, दांतों में भी दर्द रहता है, तो इस्तिखारा करके बता दें कि कोई रूहानी मामला है या नहीं है। तो इनका इस्तिखारा किया गया, इनके साथ कोई भी रूहानी मामला नहीं है। इलाज इनके लिए अर्ज़ ये है, दांतों के दर्द के लिए सूरह यासीन, कुरान पाक की सूरह यासीन, इसकी एक आयत है, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। इस आयत को 3 मरतबा पढ़कर अपनी उंगली पर दम करके जिन दांतों पर दर्द है इस दांतों के ऊपर मल लें, इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से दांतों का दर्द जाता रहेगा। और शुगर का इन्होंने उंगली भी फेर लें और मिसवाक भी कीजिएगा भाई, सुन्नत की नीयत से। हाँ, मिसवाक का इस्तेमाल करें। दांतों का दर्द, तकलीफ और ये खून निकलना, मसूड़ों का सूज जाना, ये सब इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बेहतर होगा। दूसरा इलाज शुगर के हवाले से अर्ज़ ये है, कुरान पाक की सूरह बनी इसराइल की आयत है और मदनी पंच सूरह सफ़ा नंबर 244 पर भी ये मौजूद है। ये आयत जो है सुबह व शाम 3-3 मरतबा, अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर पानी पर दम करके पानी पिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल शुगर की जो बीमारी है अल्लाह ने चाहा तो ये दूर होगी। 3 मरतबा ये आयत पढ़नी है और अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर सुबह शाम पानी के ऊपर दम करके पीते रहना है। अब ये पढ़ना है शुगर के मरीज़ों, शुगर के मरीज़ ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा है, तो ये ज़रूर कीजिएगा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 80 पारा नंबर 15, तो ये आपने पढ़ना है नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। रूहानी इलाज के बस्तों से भी ये प्रिंट शुदा वजीफ़ा आपको मिल जाएगा। मदनी पंसूना में भी ये मौजूद है। वक्त कम है, अब मैसेजेस काफ़ी हैं, कुछ मैसेजेस मैं नाज़रीन के शामिल कर लेता हूँ। इन्होंने मैसेज किया है कि हाँ शादी होने वाली है, गुस्सा बहुत आ रहा है। अल्लाह खैर फरमाए। शादी होने वाली है, गुस्सा क्यों आ रहा है? अब ज़ाहिरी मामलात आप देखिएगा। बहरहाल पानी का प्याला लें, गिलास लें
اور یا ودود پڑھ کر پانی پہ دم کریں اور پی جائیں اللہ آپ کا یہ غصہ یہ نرمی میں بدل جائے گا۔ اللہ پاک اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جوڑوں میں درد رہتا ہے جس کی وجہ سے بیٹھ نہیں سکتا، تکلیف بہت ہوتی ہے، یا مغنیوں ایک مرتبہ پڑھ کر دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے جوڑوں پر آپ ہاتھ پھیر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ اچھا، مجھے درد رہتا ہے سر میں ہر وقت، آپ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے سر پہ دم کریں، شفا حاصل ہوگی۔ میری والدہ دل کی اور معدے کی مریضاں ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ایک سیب لیں اور سورہ یاسین شریف پڑھ کر سیب پہ دم کریں، اور یہ دم کیا ہوا سیب صبح نہار منہ آپ والدہ کو کھلائیں، دل کی تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ، اور اگر بالفرض یہ مشکل محسوس ہو تو 75 مرتبہ 75 ٹائمز لا الہ الا اللہ پڑھ کر دل پہ دم کریں۔ دل کی گھبراہٹ، اور اللہ نہ کرے کہ کسی کے دل میں بھی سوراخ ہے تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ اور معدے کے لیے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی، یہ آیت کسی سادی پلیٹ پر لکھیں، اس میں پانی ڈالیں، صبح نہار منہ یہ پئیں، انشاءاللہ عز و جل معدہ درست ہو جائے گا۔ اچھا، میری شادی ہو چکی ہے، بچے نہیں ہو رہے، شادی کو 3 سال ہو چکے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو اس کے لیے آپ یہ عمل کیجئے گا کہ دونوں میاں بیوی ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیں، دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاد رکھیے گا، یہ اسم اعظم میں سے ہے، اللہ اسم اعظم کے ساتھ کی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ اکثر بیمار رہتی ہوں تو یا معیدو آپ کثرت کے ساتھ پڑھا کریں۔ بچے کو یرقان ہیں، پیلیا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، تو آپ 300 مرتبہ 300 ٹائمز یا حسیب پڑھ کر پانی پہ دم کر کے بچے کو پلا دیں، بچے کا یرقان انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا۔ اچھا، فالج سے حفاظت کا کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو فالج سے حفاظت کے لیے دیکھیں، جس کو فالج کا مرض ہونا تو وہ پڑھے 100 مرتبہ یا اللہ، رات کو سونے سے پہلے پڑھ لیں، فالج کا اثر بھی انشاءاللہ عز و جل ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ شریر جنات کے شر سے بھی محفوظ رہیں گے۔ اچھا، میرے پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، کوئی وظیفہ بتا دیجئے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اب ظاہری معاملات، بعضوں کا جسمانی کچھ اس طرح کے امراض ہو جاتے ہیں کہ پاؤں کی انگلیاں یہ مڑ جاتی ہیں، تو اب کھچاؤ بھی ہوتا ہے، ہاں کھچاؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ تو اس کے لیے دیکھیں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آپ پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ پانی پہ دم کر کے یہ رکھ لیں۔ اچھا، اب یہ دم کیا ہوا پانی صبح دوپہر شام 3 ٹائم آپ نے پینا ہے، اور یہی 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھ کر آپ اپنے ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں نا جو مڑ جاتی ہیں، یہ آپ دم کر لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما۔